بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم نے کتاب السنہ کی جو روایت پڑھی جس میں آخری جواب کا ماحصل یہ تھا کہ جس چیز پر علماء حق زمانے کے انکار کر دیں وہ باطل ہوتی ہے، اور جو چیز قواعد شرعیہ کے موافق آپ نہ پائیں وہ بھی باطل ہوتی ہے۔ قال ابو داود رہ گیا تھا ہمارا۔ قال ابو داود قال معمر عن الزہری فی هذا الحدیث ولا ينئینک ذالک عنہ بجائے یثنینک کے، نآ ینآ سے ہے یہ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ حدیث الثلاثة فی الغار میں آیا وَنَآ بِی طَلَبُ الشَّجَرِ ای لا یبعدنک، تو یہ راویوں کے لفظ میں اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قال صالح بن کیسان عن الزہری فی هذا الحدیث بالمشتبہات بجائے مشتہرات کے، یہ بھی لفظ کا اختلاف ہے۔ وقال لا یثنینک، جیسے کہ عقیل نے کہا۔ وقال ابن اسحاق عن الزہری قال بلا ما تشابہ، یعنی اشتبہ علیک من قول الحکیم حتی تقول ما اراد بهذه الکلمہ، یعنی تمہارے دل میں یہ بات آئے یا تم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کہو بطور تعجب و انکار کے کہ بھئی یہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ قال ابو داود کا منشا صرف اختلاف الفاظ روات کو بیان کرنا ہے۔ اب عزیز طلبہ، آگے ایک بہت زبردست بات آ رہی ہے۔ ہمارا ہر سال کا معمول ہے کہ ہم اس حدیث کے متن کو طلباء کے پاس زبانی یاد کرواتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا تقدیر کو سمجھاتے ہوئے، اس میں اس زمانے میں جدت پسندی کے بجائے جو جدت پرستی آ رہی ہے، ہم جدت پسندی کے قائل ہیں لیکن قدامت پرستی کے ساتھ ہو تو، بقور کلیم عاجز کے یا عاجز کلیم کے، کہ جدت پسندی تو ہو مگر قدامت پرستی ہو، قدامت سے سرے منہ انحراف نہ کرنا یہ بھی غلط، قطعاً جدت کو پسند نہ کرنا یہ بھی غلط۔ ہم قدامت کے اصول پر رہتے ہوئے جدت کے پیروکار بنیں گے اور اس پر چلیں گے۔ نیز عمر بن عبدالعزیز کے اس خط میں اسلاف سے وابستگی، بزرگان دین پر اعتماد، ان کی تحقیقات کو اپنا حرز جان بنانا وغیرہ آ رہا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں حدیث۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان قال كتب رجل الى عمر بن عبد العزیز يسأله عن القدر، پھر دوسری سند ہائے تحویل کے ساتھ حدثنا الربیع بن سلیمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا حماد بن دلیل، یہ دلیل مصغر ہے، یہ دلیل مدائنی ابو زید جو مدائن کے قاضی تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کا تعارف اس طرح کروایا، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ کان صاحب رأی، اور اسی طریقے سے ان کے باب میں یحییٰ ابن معین نے ثقۃ لیس بہ بأس فرمایا ہے۔ تو وہ دلیل حماد ابن دلیل کہتے ہیں کہ سمعت سفیان الثوری یحدثنا عن النضر، تیسری سند حناد بن السری عن قبیصہ، قبیصہ ابن عقبہ ابن محمد ابن سفیان ابو عامر الکوفی، یہ روایت کرتے ہیں حدثنا ابو رجاء عن ابی الصلت، اور اب کہتے ہیں کہ وَهَذَا لفظ حدیث ابن کثیر، یعنی معنی ابن کثیر کے علاوہ لفظ ابن حدیث کا ہے۔ قال كتب رجل الى عمر بن عبد العزیز يسأله عن القدر، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے خط لکھا
کہ ہمیں تقدیر کے مسئلے کی وضاحت کیجئے، اس کی اہمیت بیان کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان بالقدر فرض اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اعمال عباد کے، چاہے وہ خیر ہوں شر ہوں، خالق ہیں۔ اللہ نے اعمال عباد کو لوح محفوظ میں انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا۔ ساری چیزیں اس کی قضاء و قدر، اس کے ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے۔ ارادہ مشیت الگ ہے، رضوان الگ ہے۔ طلبہ اس بات کو سمجھیں، کسی چیز سے مشیت کا متعلق ہو جانا اس کا مرضی ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ لہذا خدا کی مشیت کفر سے متعلق ہوتی ہے، لیکن خدا کی مرضی کفر سے متعلق نہیں ہوتی۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، وہ پسند تو ایمان اور طاعت ہی کو کرتا ہے، کفر و معصیت کو پسند نہیں کرتا۔ تقدیر یہ اللہ کے رازہائے سربستہ میں سے ایک راز ہے، اس پر وہ کسی ملک مقرب نبی مرسل کو مطلع نہیں کرتا۔ اس میں ہمیں غور و خوض اور عقلی طریقوں سے اس کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے۔ بس اتنا اعتقاد رکھو کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس میں دو جماعتیں پیدا کی، ایک کو فضلاً نعیم کے لیے پیدا کیا اور ایک کو عدلاً جحیم کے لیے پیدا کیا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا کہ مجھے قدر کے بارے میں بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بہت زبردست راستہ ہے، تم اس پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے سوال دہرایا تو فرمایا، یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو۔ اس نے پھر سوال دہرایا تو حضرت علی نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تم پر مخفی ہے، تم اس کی تفتیش مت کرو۔ تو تقدیر کے بارے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فکتب، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے لکھ کر بھیجا، بہت زبردست خط ہے، کہ اوصی کبھی تقوی اللہ والاقتصاد فی امرہ، کہ دیکھو سنو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں حمد و صلات کے بعد کہ تقوی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، غلو بھی نہیں، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، اور وہ اتباع سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، و ترکی ما احدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، اور بدعتیوں نے، خرافات پسندوں نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، ان کے ترک کرنے کی، یہ بدعتیں ان لوگوں نے کب جاری کی ہیں؟ بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جاری اور ساری ہو چکی، تو اس کو بھی چھوڑ دینا، اس کے اوپر مت چلنا۔ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ، اور من جانب اللہ، لوگ اس بدعت فی الدین کی مشقت کی کفایت کیے جا چکے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش ہو جانے کے بعد جو ہر لائن اور شعبے میں پائی جاتی ہیں، اس بدعتوں کے احداث کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت کیا باقی رہ گئی تھی؟ جب سنت کا ایک شفاف طریقہ ہمارے سامنے آ گیا تو پھر اس احداث اور بدعت سے زیادہ تر اشارہ انکار تقدیر کی طرف ہے، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی فتنے کو مٹانے کی فکر عمر ابن عبدالعزیز کو وابستہ تھی، ان کے دامنگیر تھی، جیسے کہ ان کے خط سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سنت کو لازم پکڑو۔ تقدیر وغیرہ کے بارے میں جو کچھ احادیث سے ثابت ہے، اس لیے کہ یہ سنت کا اختیار کرنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے حکم اور اس کی اجازت سے عصمت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ یہ لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ سنتوں پر چلنا یہ انسان کے لیے عصمت اور عافیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ثم اعلم، اور پھر سن لو کہ انہو
لم يبتدع الناس بدعة الا قد مضى قبلها ما هو دلیل علیہا او عبرۃ فیہا. بہت زبردست بات کہ یہ گمراہ لوگ اپنی طرف سے جو بھی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں تو اس بدعت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس بدعت کے خلاف یعنی اس کے غلط ہونے پر زمانہ سابقہ میں ماضی میں اس سے پہلے حضور اور صحابہ کے زمانے میں دلیل قائم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. نئی دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. علیہا یعنی اس کے خلاف دلیل قائم ہو چکی ہوتی ہے. او عبرۃ فیہا زمانہ ماضی میں بدعتوں کے باطل ہونے پر عبرت پائی جاتی ہے، یا یہ کہ خود بدعتوں میں عبرت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان سے احتراز کیا جائے، بچا جائے. اب دیکھو ایک قانون آگے ہو رہا ہے، فإن السنة انما سنہا من قد علم ما فی خلافہا. سنت جاری کرنے والا ایسا عظیم المرتبت شخص ہے جو جانتا تھا کہ اس خلاف سنت طریقے میں کیا خطا اور لغزش ہے اور کیا حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اس سے مراد خود حضور کی ذات گرامی قدر ہے. خلاف سنت طریقوں میں جو خرابیاں تھیں اس کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بہت اچھی طرح جانتے تھے. ولم یقل ابن کثیر من قد علیم، یعنی ابن کثیر جو اس روایت کے راویوں میں سے ایک ہے، انہوں نے من قد علیم کا لفظ ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس کے بالمعنی کوئی لفظ ذکر کیا ہوگا جس کو مصنف نے حفظ سے نکال دیا ہو، اس لیے اس کو چھوڑ دیا. یہ لفظ ربیع اور حناد ان کے جو شیخ ہیں انہوں نے ذکر کیا. اور یہ جو من الخطئی ہے یہ ما فی خلافہا میں ما کا بیان ہے. زلل، حمق اور تعمق یہ تکلف کے معنی میں ہے. اب دیکھو نصیحت کتنی اچھی، فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم. اللہ، یہ بہت جامع ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا اپنے لیے تم اسی چیز کو پسند کرو جس کو سلف صالحین نے اپنے لیے پسند کیا، یعنی اقرار بالقدر، قضاء و قدر پر ایمان لانا، اس کو برحق سمجھنا، اور سلف صالحین کی تحقیق پر، ان کے ایمان پر اعتماد رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا. سلف صالحین علوم سے بہت زیادہ آشنا تھے کیونکہ انہوں نے نبوی چراغ سے علم حاصل کیا تھا اور انہوں نے اپنی کامل بصیرت سے اس چیز سے روکا ہے. کس چیز سے؟ قدریہ کے عقیدوں سے لوگوں سے روکا ہے. انہوں نے زبردست قسم کا علم حاصل کیا اور انہوں نے خود اس کو روکا. وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ. یہ ل اور ہم میں الگ کر کے پڑھا ہوں اس لیے کہ یہ لام مفتوح تاکید کے لیے ہے کہ البتہ یہ حضرات، یہ سلف صالحین امور دین کی تحقیق اور تشریح میں بڑے مضبوط تھے. وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ، اور وہ اس میں جو فضیلتیں پائی جاتی تھیں سنت میں، علوم میں، اس کی فضیلت سے بخوبی واقف تھے. ان کے اوپر اعتماد رکھو. میں بار بار بول رہا ہوں، سلف کی باتوں پر اعتماد رکھو، جدت پرستی مت کرو. فَإِن كَانَ الْهُدَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ. کہ اگر ہدایت کی بات جس کو تم سمجھ رہے ہو، جس پر تم چلنا چاہتے ہو، یعنی تقدیر ماننے کے بجائے انکار تقدیر پر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بارے میں تم سلف صالحین پر سبقت لے گئے اور گویا وہ تم سے پیچھے رہ گئے، اور یہ بات تو ہو نہیں سکتی. پچھلے لوگ اگلوں پر کیسے سبقت لے جا سکتے ہیں؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ تو بات مسلم ہے. وَلَئِن قُلْتُمْ، اگر کوئی شخص ان بدعتیوں کی طرف سے تعویل کرتے ہوئے بطور معذرت کے یہ کہے، کیا کہے؟ وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّ مَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَالرَّغِيبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ
فقد تکلموا فیہ بما یکفی ووصفوا منہ ما یشفی فما دونہم من مقصر وما فوقہم من محسر وقد قصر قوم دونہم فجفوا وطمح عنہم اقوام فغلوا وانہم بین ذلک لعلی ھدی مستقیم۔ کوئی شخص ان بدعتیوں کی طرف سے معذرت پیش کرے کہ انہوں نے جو بدعت ایجاد کی وہ اس وجہ سے کی تھی کہ ان کی لائن ہی دوسری ہے، سلف صالحین کی لائن ان کی ہے ہی نہیں، تو ان کے اس بیکار اعتذار کو قبول مت کرنا، اس کو بالکل پسند مت کرنا۔ آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسا کہتے ہیں بھئی یہ علماء کی لائن نہیں ہے، یہ ہماری لائن ہے، اور ہماری لائن علماء کی لائن نہیں ہے، یہ ہماری ان کی لائن سب الگ الگ ہے۔ تو ان کے اس اعتذار کو محمل سمجھنا، لائن بدلنا درست ہے ہی کہاں، اس لیے کہ جو بھی چیز خیر ہے اس کی طرف وہ سبقت لے جانے والے تھے، چاہے دنیاوی امور ہوں چاہے دینی امور ہوں۔ انہیں نبی نے اپنی مشکات نبوت سے دنیا سے کاٹا تو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ انہی کی لائن درست ہوگی، بعد والوں کی لائن کیسے درست ہو سکتی ہے۔ یہ اعتذار اسی قسم کا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ سلف صالحین اس مسئلہ قدر کے بارے میں اتنا بول چکے، اتنا بیان کر چکے کہ جو کافی اور شافی ہے، انہوں نے کافی شافی باتیں کہہ دی۔ تقدیر کے بارے میں جتنی صراحت، جتنی تفصیل اسلاف کر چکے ہیں، اب نہ تو اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ تقدیر کا مسئلہ بڑا حساس ہے، اسلاف نے اس کے بارے میں بہت چھان بین کی، نہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے نہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تقدیر کے مسئلے میں اگر زیادہ بحث کی جائے گی تو اس میں گمراہی ہوگی۔ مقصر اور محصر یہ مصدر میمی ہے یا ظرف مکان ہے، روکنا یا روکنے کی جگہ۔ جی، بعضوں نے جس حد پر جا کر اسلاف رکے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے روکا اور تقصیر کی تو وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے، یعنی نیچے گر گئے۔ اور بعض لوگ اسلاف کی باؤنڈری سے تجاوز کر گئے تو وہ حد سے ہی تجاوز کر گئے۔ جی، اور یہ یقین رکھو کہ سلف اس افراط و تفریط کے درمیان اور صراط مستقیم پر تھے۔ اب آگے عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کتبت تسأل عن الاقرار بالقدر، کہ اے لکھنے والے تو نے مسئلہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا کہ واقعتاً وہ کوئی چیز ہے یا نہیں، تو فعل الخبیر باذن اللہ وقعت، ماشاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے تو نے بڑے اچھے جانکار آدمی سے، باخبر شخص سے یہ پوچھ لیا اور اس سے سوال کیا جس سے واقعتاً سوال کرنا چاہیے۔ ما اعلم ما احدث الناس من محدثۃ، ما اعلم میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ جو نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں وہ زیادہ ثابت اور قوی ہوں بنسبت اقرار بالقدر کے، یعنی ایمان بالقدر سے زیادہ کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس میں اقرار بالقدر کو بھی بدعات میں سے شمار کر لیا گیا ہے دلائل قائم کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ متکلمین نے اس پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ بات کے ہیں، آگے اسی اقرار بالقدر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نہیں جانتا کہ لوگوں نے کوئی بدعت ایجاد کی ہو جس کا اثر زیادہ واضح ہو اور جو زیادہ ثابت ہو بجائے اقرار بالقدر کے، یعنی اس پر ادلہ قائم کرنا متکلمین کا یہ بھی سب امر بدعی ہے، ورنہ پہلے اس کی ضرورت لوگوں نے محسوس نہیں کی تھی۔ لقد كان ذکرہ فی الجاہلیۃ الجہلاء یتکلمون به فی کلامہم وفی شعرہم يعزون به انفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الاسلام بعد الا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه
ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. کہتے ہیں کہ تقدیر کا تذکرہ اور اس کا ثبوت زمانے جاہلیت میں تھا، اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے اپنے کلاموں میں، چاہے وہ منثور ہو چاہے منظوم ہو۔ اسی تقدیر کے ذریعے وہ اپنی فوت شدہ چیزوں پر خود اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ یعزون بہ انفسہم علی ما فاتہم۔ دیکھو تو صحیح، اس سے پتہ چلا کہ تقدیر کے ذریعے آدمی کو تسلی ملتی ہے، صبر ملتا ہے۔ کسی چیز کے فوت ہونے پر اپنے آپ کو وہ اس طرح تسلی دیتے تھے کہ چلیے اسی طرح ہماری تقدیر میں تھا۔ اسلام نے آ کر اس مسئلہ تقدیر کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ حضور نے تقدیر کا ذکر صرف ایک دو حدیثوں میں نہیں، بے شمار حدیثوں میں کیا ہے۔ عام مسلمان بھی حضور سے اس کا تذکرہ سن کر اپنے کلاموں میں اس کو لاتے رہے ہیں۔ حضور کی زندگی میں بھی، آپ کے وفات کے بعد بھی۔ اس کے بعد تقدیر کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کو اللہ کی صفت یقین کے ساتھ مانو اور اپنی رائے کی تضعیف کرتے ہوئے کہ کوئی شے ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے احاطے علمی سے باہر ہو، یا لوح محفوظ نے اس کا احسان نہ کیا ہو اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ تقدیر کی تحقیق تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب عزیز میں ساری باتیں ہیں۔ شعرائے جاہلیت کے کلاموں میں اور احادیث میں ہونے کے علاوہ قرآن کریم میں بھی اس کے تذکرے ہیں۔ قرآن کریم سے علماء نے اس کو سیکھا، اخذ کیا۔ اب وَلَئِن قُلْتُمْ لِمَ أَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ كَذَا وَلِمَ قَالَ كَذَا سے منکرین تقدیر کے بعض شبہات کو زائل کر رہے ہیں، کیونکہ بعض آیات کے مضمون سے، بعض تعبیرات سے وسوسہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے تقدیر کی نفی کا، مگر اس قسم کی آیات کو انہوں نے یہاں اپنے کلام میں ذکر نہیں کیا، صرف جواب دیا کہ اسلاف نے بھی تو ان آیات کو پڑھا تھا، انہوں نے بھی تو ان کی تفسیر کو سمجھا تھا، جس کو تم نہیں سمجھ سکے۔ یہ حضرات ان آیات کو جاننے کے باوجود اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ قضاء و قدر کے قائل ہوئے۔ آدمیوں کی شقاوت، سعادت، یہ دونوں طے شدہ ہیں، تقدیر میں ہیں۔ جو چیز تقدیر کے تحت میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ گویا تمام کائنات عالم کا وجود اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہے۔ ہم لوگ اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، ہمارا نفع نقصان اختیار خداوندی میں ہے۔ اور تقدیر کے قائلین نے عقیدہ تقدیر سے یہ اثر نہیں لیا کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہاں، وہ تو چونکہ بندے تھے، مختار تھے، خوف و رغبت سے ہاتھ دھو بیٹھے، بلکہ خائف بھی رہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے ثواب کے راغب رہے۔ یہ ان کے خط کا مطلب ہے۔ النافعین، پھر آگے فرماتے ہیں کہ النافعین کان لابن عمر رضی اللہ عنہما صدیق من اہل الشام یکاتبہ فکتب الیہ ابن عمر انہ بلغنی انک تکلمت فی شیء من القدر فایاک ان تکتب الی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر یکذبون بالقدر۔ ابن عمر کا ایک دوست تھا شامیوں میں، جو ان سے خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے ان کو یہ لکھ کر بھیجا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے، کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، شک شبے کرتے ہو، سن لو، آئندہ میرے ساتھ بالکل اس قسم کا تعلق مت رکھنا، ایسا مت لکھنا، میں تم سے ترک تعلق کرتا ہوں۔ میں نے حضور سے سنا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ یہ فرمایا۔ عن خالد الحذاء، یہ آگے کی روایت ہے، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہرحال
تقدیر کے باب میں، اسلاف سے وابستگی کے باب میں اس روایت میں بہت سے علوم ہیں، ہمیں سمجھنے چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔